کامیابی ہے حقیقی معنوں میں، ہم کس کامیابی کے پیچھے پھر رہے ہیں؟ ہم کس مستقبل اور فیوچر کے بارے میں ٹینشن لیے رکھتے ہیں؟ اس فیوچر کے بارے میں سوچئے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے باغات بھی ہیں اور بڑی کامیابی ان کو نصیب ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید۔ اور جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، حکومت ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اپنے سے جو کم ہیں ان پر ظلم و زیادتی، ماتحت کا خیال نہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے اور مومنین کو ستانے والے، اسپیشلی اس صورت میں جن لوگوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کو تسلی دے دی، تمہارے لیے باغات تیار کر دیے ہیں، لیکن یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، جکڑے گا، تو اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچ سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی، لشدید البتہ یقیناً بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچ سکتے۔ بطش کہتے ہیں اچانک پکڑ لینا، زور سے پکڑنا۔ اللہ کی پکڑ لشدید بہت زیادہ سخت ہے، اور وہ پکڑ کتنی سخت ہوگی جس کے بارے میں رب خود کہہ رہا ہے کہ بڑی سخت ہے، اور یہ پکڑ ظالم لوگوں پر آتی ہے۔ سورہ ہود میں اس کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اسی طرح تیرے رب کا پکڑنا ہے، اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ ہے، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کیا ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی باغی، اللہ کی بغاوت کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے۔ اور جب پوری کی پوری بستی ایسا کام کرتی ہے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا، اپنی منمانی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلانے والے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب ایسی بستیوں پر عذاب آتا ہے جو ظلم کرنے والی ہیں، تو پھر وہ پکڑ کتنی سخت ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس رب کی پکڑ علیم دردناک ہے، شدید بڑی سخت ہے۔ یہاں پر فرمایا ان بطش ربک لشدید، اور وہاں پر فرمایا علیم شدید، دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ اور کن کو پکڑا جاتا ہے؟ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ فرمایا اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، ظلم کرنے والے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس مقصد کو بھول جائے، اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کر لے، اور پھر لوگوں پر ظلم کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ عدل و انصاف کا خیال نہ ہو، بس جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اس طرح سے معاشرے کو ہانکا جائے، چلایا جائے، ظلم و زیادتی کی جائے۔ ظلم سے بچنا نہایت ضروری ہے، اللہ کی بغاوت سے بھی بچنا چاہیے، اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح الجامع میں یہ روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا واتقوا دعوت المظلوم، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچ جاؤ، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جن پہ تم ظلم کر رہے ہو ان کی اس بد دعا سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا انہا تصعد الی السماء کانہا شرارۃ، میں یہ دعا آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے، اس طرح سے اللہ کے ہاں پہنچتی ہے جیسے ایک شعلہ ہے۔ شعلے کی حرارت، اس کی گرمی اور اس کا اوپر کی طرف جانا کتنا تیز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، یہ بد دعا بھی آسمان کی طرف ایسے ہی پہنچتی ہے جیسے ایک شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، جیسے یہ شعلہ ہے۔ کیونکہ جس پر ظلم ہوتا ہے، جو مظلوم ہے، وہ دل سے دعا کرتا ہے، اس کے دل سے صدا نکلتی ہے کہ یہ ظالم شخص جس نے مجھے ستایا ہے، جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، وہ اگر اپنے زبان سے اقرار کرے نہ کرے، بولے نہ بولے، لیکن اس کے دل کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے، اور پھر یہ بہت ہی سخت چیز ہے ظالم کے حق میں، مظلوم کی طرف سے جو بد دعا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ
مانگتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے بے بس اور بے سہارا کی دعا کو سننے والا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ اس دعا کو فوری قبول کرتا ہے. اس لیے ظلم و زیادتی سے بھی بچنا چاہیے. اگر کسی پہ ظلم ہو گیا ہے اس سے معافی مانگ لی جائے. فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے. یبدئ ابتدا کرنے والا، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، ویعید اور لٹانے والا، دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، تم سے حساب لے گا، وہی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ تم نے کیا بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا.